ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمن على المؤمن 6 خصال يعوده إذا مرض ويشهده إذا مات ويجيبه إذا دعاه ويسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس وينصح له إذا غاب أو شهد وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسلامی آداب کا بیان چل رہا ہے. مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں. یعودہ اذا مرض اس کی عیادت کرتا ہے جب وہ بیمار ہو. وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ اس کے جنازے میں حاضر ہوتا ہو جب وہ مرے. وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ اور جب وہ اس کو دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرتا ہے. وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ اور اس کو سلام کرتا ہے. إِذَا لَقِيَهُ جب اس سے ملاقات کرتا ہے. وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ اور اس کی جب اس کو چھینک آتی ہے تو اس کی چھینک کا جواب دیتا ہے. وَيَنْصَحُ لَهُ اور اس کے لیے خیر خواہی کرتا ہے جب وہ غائب ہو یا حاضر ہو. یہ 6 حق ہیں مسلمان کے مسلمان پر. اس میں سے عیادت کے آداب کا بیان کچھ گزرا. تعزیت کا جنازے میں حاضری کا کچھ بیان گزرا. دعوت کے آداب کچھ گزرے. سلام کرنے کے کچھ آداب گزرے. اب یہ ایک اہم ادب اور ایک اہم حق. ہمارا دین فطرت ہے اور ہر حالت سے متعلق، ہر کیفیت سے متعلق، ہر زمانے سے متعلق ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں. انسان کو کتنی کیفیتیں پیش آتی ہیں. کبھی خوشی کی حالت ہوتی ہے، اس کے متعلق احکامات بتائیں کہ جب خوشی کی کیفیت ہو اللہ کا شکر ادا کرو. غم کی کیفیت طاری ہوتی ہے، انا للہ کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، انا للہ پر الحمدللہ علی کل حال کہہ لو.
اور خوشی کی کیفیت پیش آئے، طبیعت کے موافق حالت پیش آئے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات یہ کہہ لو۔ صبح کا وقت آئے، اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، پوری دعا ہے یہ پڑھ لو۔ شام کا وقت آئے تو جو شام کی دعا ہے سینا وامس الملک للہ رب العالمین یہ پڑھ لو۔ کوئی نقصان ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو۔ تو ہر موقع سے متعلق ہدایات موجود ہیں۔ اب ایک مسلمان بھائی کو چھینک آتی ہے، یہ بھی ایک طبعی اور فطری عمل ہے، اس کے کیا احکامات ہیں، اس کے کیا آداب ہیں، وہ بھی ہمارے دین میں موجود ہے۔ ایسا جامع ترین اور مکمل ترین مذہب دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں جس میں چھینکنے کے بھی آداب بتائے، تھوکنے کے بھی آداب بتائے، تھوکنا کیسے ہے یہ بھی بتائے، جمائی کیسے لینی ہے یہ بھی بتایا۔ اس طرح نہ تھوکو کہ لوگوں پر اس تھوک کے ذرات پہنچے، ایسی جگہ نہ تھوکو کہ گزرنے والوں کو تکلیف ہو، سب کے سامنے ناک صاف نہ کرو، اگر ناک آ رہی ہے تو ایسی جگہ جا کے جہاں لوگوں کو کراہت نہ ہو، پیچھے منہ کر کے صفائی کرے، لوگوں کے سامنے نہ کرے۔ دیکھیے ہر چیز کے آداب اور طریقے سے، لہذا اب چھینک کے آداب آ رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو چھینک آئے تو وہ کیا کرے، اور اس کے جواب میں اس کا بھائی کیا کرے۔ تو فرمایا کہ جب چھینک آئے تو چھینکنے والا الحمدللہ کہے۔ دیکھیے اور دوسری روایات میں آیا کہ وہ اپنی آواز کو پست کرے اور اپنے منہ پہ کپڑا رکھے۔ دیکھیے یہ آداب بتلائے جا رہے ہیں چھینکنے کے، کہ چھینک ایک فطری عمل تھا، طبعی عمل تھا، مگر اس میں کوئی بھی آزاد نہیں ہے کہ جتنی زوردار چاہے آواز نکال دو، چاہے قریب قریب والا ڈر کے رہ جائے۔ کیونکہ بعض اوقات بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جیسے چھینک آتی ہے اس کو آزادانہ انداز میں ادا کرتے ہیں اس چھینک، اور وہ اتنی زوردار آواز ہوتی ہے کہ قریب قریب والا آدمی وہ اچانک جو ہے اس کا دل ہل جاتا ہے اور آدمی ڈر جاتا ہے، ہل جاتا ہے۔ تو اس طرح دوسرے کو اذیت پہنچانا جائز نہیں، حالانکہ یہ غیر ارادی اذیت ہے، مگر اس کو بھی تعلیم فرمایا کہ نہیں، آواز کو پست کرنے کی کوشش کرو۔ چھینک فوراً ایک لمحے میں نہیں آ جاتی، آنے کا اپنا اشارہ دیتی ہے، اشارہ دیتی اور آتی ہے۔ تو جیسے ہی چھینک کا اشارہ ملا، آدمی فوراً اپنے منہ کو بند کرے، کپڑا منہ پہ رکھے اور آواز کو پست کرے۔ زوردار آواز میں چھینکنا یہ آداب کے خلاف ہے۔ تو دیکھیے کیسی پاکیزہ تعلیم ہے، اور اس پر کتنا عمل کرنا چاہیے۔ کتنے مسلمان ہیں جن کو یہ ادب معلوم ہو کہ حدیث میں اس طرح بھی آیا کہ نبی نے یہ تاکید بھی کی ہے، یہ بھی ہمارے آقا کا طریقہ ہے۔ ہم آزاد تھوڑی ہیں، چھینکنے میں بھی آزاد نہیں ہیں، ہم تو بندہ بندگی کے لیے آئے ہیں، آزاد تو نہیں ہے، چھینکنے میں بھی آزاد نہیں ہے۔ تو لہٰذا تعلیم فرمایا کہ چھینکنے میں آواز کو پست کرے اور منہ پہ کپڑا وغیرہ رکھے، تاکہ جو ہے کوئی ذرات وغیرہ دوسرے قریب قریب کے ساتھی کو پہنچ کر اس کی اذیت کا سبب نہ ہو۔ دوسروں کی راحت رسانی، دوسروں کو تکلیف سے بچانا، یہ ہمارے دین کا ایک بنیادی عنصر ہے، بنیادی اصول ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسلمان ایک ادنا درجے کا مسلمان تو یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کو اذیت نہ دے، یہ ادنا درجے کا مسلمان ہے۔ اپنی ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ دے۔ مثلا ساتھ رہنا ہوتا ہے، ایک جگہ ملازمت ہے، ایک جگہ دکان ہے، گھر میں رہتے ہیں، تو کئی موقع ایسے آ جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ سامنے والے کی طبیعت کس قسم کی ہے، مگر پھر بھی میں وہ کام کر جاتا ہوں اور میرے اس کام سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی کی عادت ہے کہ بھئی وہ بستر کو بکھرا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اس کو اذیت ہوتی ہے، وہ ہمارے پڑوس میں ہمارا ساتھی، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، پھر بھی ہم اپنے بستر کو ایسا ہی چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو اذیت کا سبب بنتے ہیں۔
تو یہ اسلامی شان نہیں ہے. مسلمان کی شان یہ کہ اپنی ذات سے کسی کو اذیت نہ دے. اپنی ذات سے کسی کو اذیت نہ دے. ایک عجیب مسئلہ یاد آیا کہ حالت احرام میں بال کٹانا منع ہے، ناخن کٹانا منع ہے، اور جو سامنے دوسرا احرام کی حالت میں ہے وہ بھی کسی کے ناخن نہیں کاٹ سکتا اور کسی کے بال نہیں کاٹ سکتا. اب ایک آدمی ہے، اس کے ناخن عجیب طریقے کے ہیں، وہ بھی احرام میں ہے، اس کے بال عجیب طریقے کے ہیں، اور دوسرا بھی محرم ہے، اس کو بڑی کراہت ہو رہی ہے. وہ اٹھتا ہے اور غصے میں جو ہے سامنے والے کے بال مونڈ دیتا ہے، سامنے والے محرم کے، یا اس کے ناخن کاٹ دیتا ہے. تو جس کے بال مونڈے گئے اس کو دم دینا پڑے گا، اور جس نے مونڈے ہیں اس کو صدقہ دینا پڑے گا. اس پر بھی آئے گا کہ تم بھی کچھ صدقہ کرو، واجب ہے. وہ یہ کیوں صدقہ کرے؟ گنجا ہو کر راحت تو محرم گنجے کو ملی ہے، بال تو اس کے کٹے ہیں، وہ صدقہ دے، وہ دم دے، یہ کیوں دے؟ تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس کے بال سے اس کو کراہت آ رہی تھی، اذیت ہو رہی تھی، اس کے ناخن سے اس کو اذیت ہو رہی تھی، اس نے اس اذیت کو دور کیا تو اس نے بھی کچھ راحت حاصل کی ہے. لہٰذا اس راحت حاصل کرنے کی وجہ سے اس کو بھی صدقہ دینا واجب ہوگا. دیکھیے، تو دوسرے کو ہماری ذات سے اذیت نہ پہنچے، یہ بنیادی حکم ہے اسلام. تو ادنا درجے کا مسلمان کو وہ ہے جو اپنی ذات سے کسی کو اذیت نہ دے کسی بھی طرح، نہ باتوں کے ذریعے، نہ طنز تانے کے ذریعے، نہ اپنے انداز اور چال ڈھال کے ذریعے، نہ اپنے اشاروں کنایوں سے، نہ کوئی ایسی حرکت سے جس سے سامنے والے کو اذیت. یہ ادنا درجہ ہے. اور دوسرے درجے کا مسلمان جو اس سے ذرا اعلیٰ ہے وہ ہے کہ دوسرے کو راحت پہنچائے، اس کی راحت کا کام کرے، جس سے سامنے والے کو راحت ہو، سکون ہو، وہ کام سر انجام ہے. یہ اعلیٰ درجہ. تو پہلا درجہ اذیت نہ دے، دوسرا درجہ دوسرے کو راحت پہنچانے کی کوششوں میں لگا رہے کہ بھئی میرے عمل سے، میری بات سے، میرے کام سے، میری قول سے، میرے فعل سے دوسروں کو راحت پہنچے. اور سب سے اعلیٰ درجے کا مومن کون ہے، مسلمان کون ہے؟ کہ جو دوسروں کی اذیت برداشت کر کے پھر اس کو راحت پہنچے. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ صحابہ کی شان ہے. اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر دوسروں کو، اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے دوسروں کے پیٹ بھرتے. یہ اعلیٰ درجہ ہے اخلاق حسنہ کا، کہ اپنے آپ کی دوسرے کی ایذا کو برداشت کرتا رہے، وہ جتنی بھی تکلیفیں دے اس کو برداشت کرتا رہے، اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے، اور اس کی راحت رسانی کا کام کرتا رہے. یہ بہت مجاہدے کا کام ہے. کیونکہ آدمی نے دیکھا کہ اس نے مجھے تکلیف دی تو بس، ارے میں تو اس کے منہ بھی نہ دیکھوں، میں تو اس کے منہ پہ تھوکنا بھی نہیں پسند نہیں کرتا. یہ یوں ہے اور یہ ایسا اور ویسا. اگر کسی نے مجھے اذیت دے دی تو میں ایسا ناراض ہو جاتا ہوں، مجھے ایسا غصہ آ جاتا ہے، میں بات کرنا بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کا سامنا کرنا بھی چھوڑ دیتا ہوں. تو اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ دوسرے کی اذیت کو برداشت کر کے اس کو راحت پہنچاؤ. یہ اعلیٰ درجہ ہے اسلام کا. تو سب سے ادنا درجہ یہ تھا کہ اپنی ذات سے کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ. تو اب زوردار طریقے سے کوئی آدمی کھینچے گا تو قریب کے آدمی کو تکلیف ہوگی، اذیت پہنچے گی. یا وہ اپنے منہ پہ کپڑا نہیں رکھے گا، ہاتھ نہیں رکھے گا، تو اس کے جو منہ سے ذرات نکلیں گے وہ قریب والوں کو پڑیں گے تو اس سے قریب والوں کو اذیت ہوگی، کراہت آتی ہے اس چیز کی. تو اللہ کے محبوب نے عمل سکھلایا، آداب سکھائے کہ بھئی آواز کو پست کرے اور منہ پہ کپڑا یا ہاتھ رکھے تاکہ یہ دوسرے کی اذیت کا سبب نہ ہو. یہ تو تھے کام کرنے کے. اور دعا کیا تعلیم فرمائے کہ الحمدللہ بھی کہے. فقہاء نے، محدثین نے لکھا ہے کہ اب الحمدللہ کیوں کہے، تو فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ جو چھینک آئی تو اس سے بہت سے زہریلے مادے وہ خارج ہو. اگر یہ زہریلے مادے اندر رہتے دماغ میں تو نامعلوم کتنی بیماریوں کا سبب ہو جاتا.
لہذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بعض اوقات چھینکیں نہیں آتی تو کیسا سر میں درد ہو جاتا ہے، سر بھاری ہو جاتا ہے اور ایک بوجھل سی طبیعت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی علاج کے، بغیر کسی دوا کے وہ زہریلے مادے خارج کر دیے، ورنہ یہ اندر رہتے تو نہ معلوم کیا فساد میں جاتے۔ تو اس پر الحمدللہ کہو۔ اور بعد میں فرمایا کہ اصل میں جب یہ چھینکنے لگتا ہے تو اس کے چہرے کی شکل ایسی ڈراؤنی ہو جاتی ہے، ایسی خوفناک وحشت ناک اس کی شکل بن جاتی ہے کہ اللہ بچائے اگر ویسی ہی شکل اللہ تعالیٰ ایسی ہی رکھ دیں، چھینکنے کی عادت یہ عادت دوبارہ اپنی نارمل حالت میں نہ آئے، چھینکنے والی پوزیشن میں ہی بس فکس ہو جائیں، تو بتاؤ انسان کی شکل کیسی ڈراؤنی ہو جائے گی، کیسی خوفناک ہو جائے گی۔ تو اب یہ جب سارے اعضاء اپنی واپس اصلی حیت پر آ گئے تو اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ، یا اللہ آپ کا احسان ہے۔ ورنہ اگر یہ اعضاء اسی طرح رہتے تو میرا چہرہ کیسا ڈراؤنا ہو جاتا، کتنی اذیت ناک کیفیت ہوتی تھی۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے پھر ہمارے اعضاء کو صحیح کر دیا۔ تو یہ تو ہے چھینکنے والے کے لیے۔ اب دوسرے بھائی کا حق کیا لگا کہ جب چھینکنے والا چھینک کر الحمدللہ کہے تو مسلمان پر واجب ہے کہ یرحمک اللہ کہے۔ جیسے سلام کا جواب دینا واجب، ایسے ہی یرحمک اللہ کہنا واجب۔ حق بتا دیا مسلمان کا مسلمان پر۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے چھینک ماری اور الحمدللہ کہا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو یرحمک اللہ فرمایا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور صحابی کو چھینک آ گئی، انہوں نے الحمدللہ نہیں کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یرحمک اللہ بھی نہیں فرمایا۔ ان صحابی کو بڑا محسوس ہوا، فوراً ایک ایک حضور کی ادا کو نوٹ فرماتے تھے صحابہ، تو فوراً سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ آپ نے اس کے چھینکنے پر تو یرحمک اللہ کی دعا دے دی، میرے چھینکنے پر آپ نے مجھے یرحمک اللہ کی دعا نہ دی، ایسا کیوں فرمایا؟ دیکھیے کیسا سوال کیا حضور سے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے چھینک کر الحمدللہ کہا، اس لیے میں نے اس کو یرحمک اللہ کہا۔ تم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تو ہم نے تمہیں اللہ کی رحمت کی دعا نہ دی۔ تو معلوم ہوا کہ الحمدللہ کہنا یہ سنت ہے، چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنا سنت ہے۔ اور بعض اوقات چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی ایسی جو ہے سرمایہ نجات بن جاتی ہیں، وسیلہ نجات بن جاتی ہیں۔ لہذا ایک بہت بڑے محدث غالباً امام ابو داؤد سجستانی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کا قصہ ہی آتا ہے کہ ایک دریا کے کنارے پر تھے، کھڑے ہوئے تھے، کشتیوں کا دور تھا، تو ایک کشتی بھری ہوئی تھی اور جو ہے کشتی بھر کر روانہ ہونے لگی، چلنے لگی۔ جیسے ہی کشتی چلنے لگی، امام ابو داؤد رحمہ اللہ وہ کنارے پر تھے کہ اچانک کشتی میں سے کسی کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا اور کشتی چلی گئی۔ اب کشتی تو چلی گئی، اب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وہ کھڑے ہوئے کنارے پر، انہوں نے الحمدللہ بھی سنا، چھینک کی آواز بھی سنی۔ اب انہوں نے ایک کشتی والے کو کہا بھائی مجھے اس کشتی والے کے قریب لے جاؤ۔ انہوں نے کہا اس کا کرایہ لگے گا۔ کہا بھلے کرایہ لو مگر مجھے جلدی سے اس کشتی والے کے پیچھے پیچھے لے کے جاؤ۔ اب وہ دوڑ لگائی، وہ کشتی آگے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی کشتی پیچھے، یہاں تک کہ پیچھے والی کشتی نے آگے والی کشتی کے برابر پہنچ کر اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے زور سے فرمایا یرحمک اللہ، یہ کہا اور کشتی والے کو کہا بتا واپس آئے۔ کہ بھائی آپ نے صرف یہ کام کرنے کے لیے اتنی سفر کیا اور اتنی مشقت میں اپنے آپ کو ڈالا اور اتنا کرایہ بھاڑا برداشت کیا؟ تو فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، ہم نے حدیث میں ایسے ہی پڑھا ہے، اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے اور مسلمان بھائی کا حق ادا کرنے کے لیے میں نے یہ عمل کیا۔ بس بات آئی گئی ہو گئی، ایک عمل ادا ہو گیا اور کھاتے میں لکھا جا چکا، بظاہر چھوٹا سا عمل۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا بنی، کیا ہوا معاملہ؟ فرمایا بھائی ساری نیکیاں ایک طرف رہ گئی،
اور میں پریشان ہو گیا کہ اب کیا بنے گا، تو پھر یہ یرحمک اللہ والی نیکی کام آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے اپنے مسلمان بھائی کا حق ادا کرنے کے لیے اس طرح مشقت کو اختیار کیا، حدیث پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس طرح مشقت میں ڈالا، بس اس پر ہم تمہیں بخش دیتے، یہ نیکی بخشش کا سبب ہو گئی۔ تو مسلمان کا حق ہے کہ اسے یرحمک اللہ کہا جائے، اور یرحمک اللہ، دیکھیے اللہ کے محبوب نے ایسی تربیت کی ہے کہ ہر موقع پر اللہ کا استحضار کرایا، اللہ تعالیٰ کا دھیان دلایا، اللہ تعالیٰ کی طرف انابت سکھلائی کہ بھئی چھینک آ جائے تو الحمدللہ کہہ لو، چھینکنے والے کا رخ بھی اللہ کی طرف، اور جس نے جواب دیا یرحمک اللہ کہہ کر، اس نے بھی اللہ کا ذکر کیا اور اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ تجھ پر رحم کرے، اس کا رخ بھی اللہ کی طرف موڑا۔ اب کیا ہوا؟ اسلام بڑا عجیب مذہب ہے، یہ دلوں کے جوڑنے والا مذہب ہے۔ آج ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہو گئے نا، اسی لیے ہمارے گھروں میں فتنے، فساد، لڑائیاں، جھگڑے ہیں، ہر ایک دوسرے سے دشمنی میں لگا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان اسلامی آداب پر عمل چھوڑ دیا۔ اب کیا تھا؟ اب یہ تھا کہ جس نے چھینک ماری ہے اور جس نے یرحمک اللہ کی دعا وصول کی ہے، تو اب یہ دعا دینے والے کو کہے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے اور تیرے احوال کی اصلاح کر دے، یصلح بالکم، تیرے سارے احوال کی اصلاح کر دے، تیرے سارے کام اچھے کر دے، بنا دے۔ تو نے مجھے رحمت کی دعا دی، دونوں طرف سے دعاؤں کا تبادلہ چل رہا۔ تو جب معاشرہ ایسا ہو کہ ہر ایک دوسرے کو دعائیں دینے میں لگا ہوا ہو، تو بتائیے کیسی رحمتیں برسیں گی، کیسا امن والا معاشرہ ہوگا۔ لہٰذا یہ معاشرہ صحابہ نے قائم کر کے دکھایا ہے، ان تعلیمات پر پورا عمل کر کے دکھایا، اور معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اتروا کے دکھایا۔ یہ انہی دعاؤں کی برکت تھی۔ ہر دعا صحابہ کی زندگی کا وظیفہ تھا۔ حضور کی سکھائی ہوئی تعلیمات اور آداب صحابہ کی زندگی کا گویا خوراک تھے، ان کی زندگی۔ جس طرح ہم کھانا، ناشتہ، دوپہر کی روٹی، رات کا کھانا، شام کی چائے نہیں چھوڑتے، ایسے یہ آداب کو نہیں چھوڑتے۔ ایسے صحابہ کی زندگی میں یہ آداب رچ بس گئے تھے۔ تو یہ آداب سکھلائے کہ مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب مسلمان بھائی چھینکے اور الحمدللہ کہے تو پھر اس کو جواب میں یرحمک اللہ کہو، اور چھینکنے والا سے جواب میں اس کو کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ تیرے سارے کام بنا دے، تیرے احوال کی اصلاح کر۔ دیکھیے کتنی پیاری دعا ہے اور کتنی بامقصد دعا ہے، اور اس سے دونوں کے دلوں میں کیسی محبتیں پیدا ہوں۔ تو بہرحال یہ چھینکنے کے آداب ہمارے پاس سامنے ہیں۔ اسی کے ضمن میں ایک ادب ہے جمائی لینے کا، جمائی لینا کہ جب منہ کھل جاتا ہے، تو اس کے بھی آداب حضور نے سکھلائے اور فرمایا کہ جب کسی کو جمائی آئے تو وہ منہ پر فوراً ہاتھ رکھ لے یا کپڑا رکھ لے اور منہ کو بند کرے، اور منہ کھول کے زور سے ہاں 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 کی آواز نہ نکالے، اس کو منع کرنا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو اس طرح آواز نکالتا ہے اور منہ کھولتا ہے اور ہاتھ نہیں رکھتا تو شیطان اس کے منہ میں داخل ہو جائے۔ اب جب شیطان اندر چلا گیا تو پتہ نہیں کیا کچھ گند مچائے، کیا کچھ اس کے دل میں شیطان کے اندر جانے کے مفہوم میں کو لکھا کہ یا تو اس کو وسوسے ڈالے گا اور اس کے دل میں طرح طرح کے وساوس میں مبتلا کر دے گا، یا اس کے منہ میں کوئی مکھی مچھر اس قسم کی چیزیں ڈال کے تکلیف پہنچائے گا، یا اللہ ہی اس کا مفہوم بہتر جانتے ہیں کہ شیطان کے اندر جانے کا مفہوم کیا ہے۔ تو بہرحال حدیث میں یہ آیا جمائی کے آداب سکھلائے، حتیٰ کہ فرمایا کہ نماز کی حالت میں جمائی آئے تو حتی الامکان اسے روکے اور ہونٹوں کو دانتوں سے دبا لے کہ جمائی نہ آنے پائے۔ پھر بھی اگر آنے لگے تو اگر قیام کی حالت ہے تو سیدھے ہاتھ کی پشت سے منہ کو ڈھانپے، اور اگر اتحیات کی حالت میں بیٹھا ہے تو الٹے ہاتھ کی پشت سے ڈھانپے، منہ کو بند کرے۔ اتنا اہتمام بتلایا ہے جمائی کا۔ ہم آزاد چھوڑیے، کتنے لوگ ہیں سستی میں ہاتھ انگڑائی لیتے ہیں تو زوردار قسم کی آوازیں نکالتے ہیں، یہ سب منع ہے۔ آزاد نہیں ہے، ہم پابند ہیں، ہماری زندگی
ہر موقع پر حضور نے پابندی والی تعلیم دی کہ جمائی لینے میں بھی آزاد نہیں، انگڑائی لینے میں بھی آزاد نہیں، کھینچنے میں بھی آزاد نہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر ایک دفعہ چھینک آ گئی تو یرحمک اللہ کہہ دو، دوسری دفعہ چھینک آ گئی تو یرحمک اللہ کہہ دو، تیسری دفعہ بھی آئے تو پھر کہہ دو تجھے تو زکام ہے، انت مذکوم، کہ تو زکام والا ہے۔ یعنی اب زکام والے آدمی کو بار بار یرحمک اللہ کہنے کی ضرورت ہے۔ تو جب بیماری ہوتی ہے تو چھینکے کثرت سے آتے ہیں، تو پھر بار بار کہنا اب ضروری نہیں، ایک دفعہ دو دفعہ یرحمک اللہ کہہ دینا کافی ہے۔ تو بہرحال یہ چھینک کے آداب سامنے آئے اور جمائی کے آداب سامنے آئے، اور یہ چھٹا حق ہے یعودہ، یہ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ، یہ بھی بڑا اہم ادب ہے، انشاءاللہ کل بات ہوگی اللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا اللہ ہماری زندگی کو شریعت کا پابند بنا دیجیے، تمام آداب جو ہمارے سامنے آئے ان پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہمیں صحیح بندگی کی سعادت نصیب فرمائیے، ہمیں آپ سے کامل بنا لیجیے، اپنا سچا پکا بندہ بنا لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمته۔